کی بولتے ہیں، تھوڑا اتنا مشکل لفظ نہیں ہے. ذریت عربی میں کہتے ہیں خاندان کو، پریوار کو، اولاد کو، شجرے کو، نسب کو ذریت کہتے ہیں. اور جن کو نبی آ کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کرے وہ اور ہوتے ہیں، جن میں نبی آتا ہے وہ اور ہوتے ہیں. بس اپنے اس پر فوکس کرنا ہے، ذریت پر، نفس ذریت پر، نفس ذریت پر. ذریت یعنی فوکس سمجھتے ہیں نا کہ تصویر والے کہتے ہیں جی ادھر دیکھو، وہ کیمرہ آگے کرتے ہیں، پھر بٹن کو مانگ کر ادارے میں اس کو فوکس کہتے ہیں کہ توجہ اسی پہ رکھنا. تو ذریت کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو میرا موضوع سمجھ آ جائے گا. ذریت کے مسلمان اور ہوتے ہیں، امت کے مسلمان اور ہوتے ہیں. ذریت کے مسلمان وہ ہیں کہ جن کی گود میں محمد مصطفیٰ تشریف لائے، جن کی گود میں تشریف لائے، جن کی گود میں آئے، جن کے گھر میں پلے، وہ ذریت کے مسلمان ہیں. 40 سال بعد جب اعلان کیا، اظہار کیا کہ میں نبی ہوں، جن کو رسول کلمہ پڑھائے وہ امت کے مسلمان ہوتے ہیں، ذریت کے نہیں ہوتے. اور جن کی گود میں محمد پلتا رہے وہ ذریت کے مسلمان ہوتے ہیں. وہ ذریت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا کہ میں ایک مکالمہ دعا پیش کرتا ہوں. قرآن پاک میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک. تعمیر کعبہ ہو گیا تو آپ نے دعا مانگی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے. قرآن پاک ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ ہے میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں بنا دے خاص اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. آپ نے فوکس کس پہ کرنا ہے؟ لفظ ذریت پر. لفظ سارے بولے لفظ ذریت پر، کہ مجھے اور میرے بیٹے ابراہیم اسماعیل کو خاص سر تسلیم خم کرنے والا بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری ذریت سے ایک گروہ، ایک امت پیدا کر جو خاص تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں. میری امت میں نہیں، میری ذریت میں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، امتنا نہیں ہے، کیا ہے جی؟ ذریتنا، میرے خاندان میں، نسل میں ایسے لوگ پیدا کر کہ جو مسلمان ہی پیدا ہوں. اس کا آسان ترجمہ پیش کیا ہے کہ جو پیدا ہوں، پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوں. اب سمجھ آیا نہیں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ میرے خاندان میں ایک گروہ، ایک امت پیدا کر جو خاص تیرے لیے مسلمان ہو. پیدا کر، مسلمان پیدا ہوں، کوئی کرے نہیں ان کو. دعا ہے، قرآن پاک کے لفظ ہیں کہ پیدا ہی مسلمان ہوں، پیدا ہی سارے بولے کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. پھر ربنا وبعث فیہم رسولا، پھر ان مسلمانوں میں وہ شان والا رسول مبعوث فرما. یہ ترتیب دعا دیکھیں، صدقے ابراہیم علیہ السلام کی اس ترتیب دعا کے، کہ پہلے مسلمان مانگے امت میں، ذریت میں، کس میں نہیں سارے بولے؟ ذریت میں، کہ خاندان میرا ہو اور مسلمان ہوں. تو ان میں اسلام کے ساتھ وہ پیدا ہوں. جب وہ گروہ آ جائیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، پھر ان شان والے مسلمانوں میں میری ذریت سے ہو، پھر شان والا رسول بھیج. مطلب ہے کہ جن کی گود میں محمد مصطفیٰ تشریف لائے وہ سارے ہی مسلمان تھے. جن کی گود میں، یعنی جو دیکھ کر خوش ہوتے رہے، پالتے رہے، جن کو تحفظ دیتے رہے، وہ مسلمان تھے. کیونکہ قرآن گواہی دیتا ہے. کیا گواہی دیتا ہے جی؟ سارے بولیں. آپ اگر سمجھ گئے ہیں اگر تو آپ کی میں اس نزاکت کی اتباع کو میں داد دیتا ہوں. آپ سمجھ گئے ہیں کہ جس طرف دور تک آپ پہنچ گئے ہیں. نبی علیہ السلام جن گود میں آئے وہ سارا ہی مسلمان ہیں. تو میں نے ابتدا میں کہا کہ مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذریت کے ہوتے ہیں، ایک امت کے ہوتے ہیں. ذریت کے وہ ہوں جن کی گود میں محمد آتا ہے، امت کے وہ ہوتے
مصطفیٰ، ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے ایمان چیک نہیں کیے جاتے، ان کا مقام چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کافر کے ہاں پل نہیں سکتا۔ اونچی آواز سے بولے تھوڑا، نبی کافر کے ہاں پل نہیں سکتا۔ کفر، شرک، بدعات نبی سارے نبیوں پر حرام ہوتی ہے، اور جو آیا ہی ماہی شرک و بدعت بن کر شرک اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہو، کفر کو توڑنے کے لیے آیا ہو، وہ کفر میں پل کیسے سکتا ہے؟ وہ کفر کے ماحول میں پل نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ ذریت پر آپ نے توجہ کرنی ہے، لفظ ذریت تک چند آیات پڑھوں گا، ٹائم ہو جائے گا، ایک آج میں پڑھ دی ہے، ایک اور پیش کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑا کعبے کے ہاں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں امتی نہیں کہا، نفس ذریت پر غور کرنا ہے۔ ذریت پر چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیا اور 9 مولود حضرت اسماعیل کو لیا، اور اسکنت من ذریتی دعا کی، کعبے کے ہاں چھوڑا جا کر صفا مروہ کے پہاڑوں پر، سامنے وہ ہے، سامنے کعبہ ہے، نظر آتا تھا اس وقت، وہاں چھوڑا تو آپ نے دعا کی، ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے سکونت دے دی ہے، ٹھہراؤ دے دیا ہے اپنی ذریت کو، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کو جو غیر زرعی ہے۔ غیر زرعی کی لفظ سمجھ آتی ہے، جہاں کاشت نہیں ہوتی، جہاں بولے سارے، جہاں کاشت نہیں ہوتی، جہاں کاشت نہیں ہوتی وہاں پانی نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ایک رک کر اگر آپ سمجھ سکتے ہیں جملہ، میں آپ کی نظر کرنے لگتا ہوں کہ جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں نبی کی اولاد ہی پل سکتی ہے۔ کربلا اگر سمجھ سکتے ہو تو اس لفظ سے سمجھ لو کہ بھائی بواد غیر ذی زرع، جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں نبی کی اولاد ہی جا سکتی ہے۔ یہاں ابراہیم جا سکتے ہیں ان کی اولاد، یہاں محمد کی اولاد جا سکتی ہے۔ فرمایا بواد غیر ذی زرع، کہ میں ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو غیر زرعی ہے، کاشت نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، ہاں ایک بات ہے، تیرا گھر پاس ہے، پانی تو نہیں ہے لیکن تیرا گھر تو ہے نا۔ اگر یہ لطف لو نا، قربت محسوس کر سکتے ہو، یہ تو نصیب والا ہی بندہ خوش ہوتا ہے کہ جس کا گھر ہی مسجد کے پاس آ لگے۔ اس سے بد نصیب کون ہوتا ہے کہ جو چھوڑ کر ہی گھر پاس سے چلا جائے کہ مسجد سے ڈسٹرب ہوتا ہوں میں، اذان سے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ اور جس کا گھر بھی پاس ہو، وہ خوش ہو، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس لطیف نقطے کو سمجھ سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو، ذریت کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں پانی نہیں ہے، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پانی نہیں ہے، تیرا گھر ہے لیکن یہ نماز قائم کریں گے تیرے لیے۔ یہاں ایک لطف والی بات کرنے لگا ہوں، چلتا ہوں چلتے چلتے، جہاں پانی نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو وہاں نبی کی اولاد ہی نماز پڑھ سکتی ہے۔ جہاں پانی نہ ہو وہاں نبی کی اولاد ہی، جہاں پانی پیا بھی نہ جا سکے، ٹھیک ہے، تو وہاں پھر نبی کی اولاد ہی نماز پڑھ سکتی ہے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی یہ نفس کو دیکھے نا، قرآن بیان کرتا ہے پانی بھی نہیں ہے، گھر تیرا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں، پانی نہیں ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں، پانی تو نہیں ہے لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ چھوڑے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ نماز قائم کرے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اب یہ دعا ہے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ لوگوں ساروں کے دل پھیر دے، تَهْوِي إِلَيْهِمْ، میرے کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دل کی طرف پھیر دیں، بولو سارے، ان کی طرف، یعنی میری اولاد کی طرف لوگوں کے دل پھیر دیں۔ لوگوں کو چاہیے، یہاں قرآن سے یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ لوگ اولاد رسول کو اپنے پیچھے نہ چلائیں بلکہ ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، ان کے پیچھے چلیں، ان کے پیچھے جو چلتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیں، مسلمان ہوتا ہے۔ ذریت پر
میں چند گزارشات پیش کرنے لگا، چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے 14 رمضان المبارک، تو چند گزارشات ان کے حوالے سے پیش کروں گا، لیکن 2 آیات ایک اور پڑھ لیتا ہوں ذریت پر۔ کیا آپ نے توجہ کس پر کرنی ہے؟ لفظ ذریت پر۔ مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں ہر رسول کی امت میں، ایک ان کے خاندان کے ہوتے ہیں اور ایک امت کے ہوتے ہیں، امت کے فرد، عام لوگ، دوسرے تیسرے، تو میں اور دنیا ساری۔ یہ ایک میجر فرق ہے اور یہ قرآن پاک میں بیان کیا ہوا ہے۔ سارے نبی یارثنی و یارث من آل یعقوب، وراثت وراثت وراثت، کہ میرا وارث ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ سورہ آل عمران ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عمران کی بیٹی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ والدہ محترمہ ہیں۔ انی نذرت للرحمن اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت للرحمن، جب حضرت عمران نے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نظر مانگتا ہوں لکا، ان کی بیوی نے کہا کہ میں نظر مانگتی ہوں لکا یا اللہ تیرے لیے، ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں آزاد کر دوں گی تیرے ہی گھر میں عبادت کے لیے، یعنی مسجد اقصی کے لیے چھوڑوں گی۔ بچہ پیدا ہوا تو میں تیرے لیے آزاد کروں گی، فتقبل منی، مجھ سے تو قبول فرما۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب پیدا ہوا تو پیدائش کے وقت جب اس کی گود میں آیا تو بچہ نہیں تھا، بچی تھی۔ اونچی آواز سے بولے کیا تھی؟ قرآن پاک ہے، کیا تھی؟ بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا۔ دعا مانگی تھی کہ بیٹا ہو مسجد میں دوں گی، اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ 30 دن تک مرد تو مسجد میں پاکی کی حالت میں رہ سکتا ہے، عورت نہیں رہ سکتی۔ بچے بیٹھے ہیں کھل کر بات نہیں، اور سمجھ گئے آپ بھائی، مرد 30 دن تک ریگولر لگاتار ہر وقت پاک رہ کر مسجد میں بندگی کر سکتا ہے، عورت 30 دن لگاتار عبادت مجھے آواز سے بولیں نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو مسجد کے لیے خدمت کے لیے کہا تھا، اب تو بچی پیدا ہو گئی ہے، وضعتها انثی، میں نے تو بچی پیدا کر دی، اب کیا کریں؟ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ جو تو نے پیدا کیا ہے، میں نہیں تجھے دیا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ بات ٹھیک ہے، مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہوا ہے، مریم۔ فرمایا یہ تیری بات ٹھیک ہے، 30 دن تک مرد عبادت لگاتار کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، لیکن میں نے بیٹی ایسی دی ہے کہ جو ہمہ وقت پاک رہے گی، کرتی رہے گی۔ بطول کہتے ہیں جو دنیاوی لغزشات، علائش سے، رطوبتوں سے، نجس سے، ہر طرح کی گندگی سے جو پاک ہو اس کو بطول کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیں بطول۔ 3 بطول ہیں، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور تیسری بطول سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ہیں۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں، نبی کی بیٹی کو خراج تحسین پیش کر دیں۔ ہاں لطف لے کر بولا کریں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ بطول حضرت مریم بطول ہیں، خامندی نہیں، بطول ہو سکتی ہیں۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ خامند کی حیثیت رکھتا، کھل کر بات نہیں کرتا، تفسیروں میں آیا ہوا ہے پڑھ لینا۔ وہ بطول ہو سکتی ہے، سیدہ علی جیسا شور ہے پھر بھی بطول ہے۔ اونچی آواز سے لطف لے کر بولے بھائی، بطول کا معنی ہوتا ہے ہر گندگی سے جو آلائش ہوتی ہیں۔ بچہ پیدا ہو 40 دن تک عورت مصلی پر نہیں آ سکتی، بچہ پیدا ہو 40 دن تک عورت مصلی پر قرآن مصحف نور کو اٹھا نہیں سکتی۔ قربان جائیں اس بطول پر جو محمد کی بیٹی ہے، حسن حسین کی ماں ہے۔ حسن پیدا ہوتے ہیں ظہر کو، عصر پر ظہر کی بھی نماز ہوتی ہے، عصر پر بھی نماز ہو جایا کرتی ہے۔ عصر پر بھی کوئی نماز جس کی زندگی میں آپ کو اگر اتار عزیز تھا، کون تھا کیڑا آیا کچھ سوال کرتا تھا جو ٹی وی پر طارق عزیز، اس کو ہم بتاتے ہیں کہ صاحب کہ سوال یہ بھی کرو وہ کون سی عورت ہے کہ جس کے 1 مہینے میں 30 دن ہیں تو 30 دن میں جتنی نمازیں ایک بھی قضا نہیں ہوئی، سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بتانا وہ
ایک بھی نماز مردوں کے برابر. مرد اگر 30 دن میں ایک مہینے میں 50 کے 5 کے ساتھ آپ کاؤنٹنگ کریں اتنی نمازیں مرد کی ہیں تو محمد کی بیٹی بھی اتنی پڑھ رہی ہے. اس کے برابر صاحب تم کدھر ہو سکتے ہو کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے تمہاری نماز رہ سکتی ہے, محمد کی بیٹی کی نہیں رہ سکتی نماز. تو میں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, حضرت مریم فرمایا کہ ہم نے ان کا نام مریم رکھا اور اِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ نے فرمایا اس کا نام مریم ہے, اس مریم کو اور اس کی اولاد کو ذریت کو شیطان الرجیم شیطان کے وسوسوں سے ہم نے دور رکھا ہوا ہے, شیطان ان کے قریب نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. مریم کی اور ذریت کتنی ہے جی؟ مریم کی ایک سوال ہے, جواب اگر دے کتنی ذریت ہے حضرت مریم کی؟ ایک ہی ہے. ماشاءاللہ ایک ہی بیٹا ہے حضرت مریم کے. ذریت کتنی ہے؟ وہ ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی بھی ہوگا تو بڑا ہو جاتا ہے, کمال ہو جاتا ہے. وہ پورا خاندان ہے. ذریت کہا قرآن میں کہ مریم اور اس کی اولاد کو ہم نے شیطان کے وسوسوں سے شیطان کے عملوں سے دور کر دیا ہے. شیطان نیڑے نہیں آ سکتا, مریم کے بیٹے اور مریم کے پاس نہیں آ سکتا. محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, ان کی بیٹی کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ ادھر شیطان قریب نہیں جا سکتا, یہاں سے خطا قریب نہیں جا سکتی محمد کی بیٹی. بے شک بے شک. فتقبلها ربها بقبول وکفلها زکریا. حضرت مریم کی کفالت انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دی کہ آپ حضرت مریم کے, کیونکہ یہ پاکیزہ طاہر مطہر پیدا ہوئی ہیں, بطول ہیں, جو پاک نفوس ہوتے ہیں ان کو پالنے والے بھی پاک ہی ہوا کرتے ہیں. لفظ اگر سمجھ آیا تو آپ لطف لے سکتے ہیں. کوئی گھر میں کہتے ہیں نا جی اے بچہ جو ہے نا یہ نانے کے ہاتھ اس نے لگے نے, دادے کے لگی ہیں, وہ نمازی ہے, اس میں اس کی عادتیں آ گئی ہیں. کبھی سنا ہے گھر میں خاندان میں ایسے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی گھٹی اس سے دلواؤ, ہاتھ اس سے لگواؤ, اٹھاؤ اس سے, اذان اس سے دلواؤ, وہ نیک آدمی ہے. قربان جائے محمد کی بیٹی کے, محمد کے بیٹوں نواسوں پر جن کو ہاتھ بھی محمد کے لگے, اذانیں بھی محمد کی سنی. اگر اس کو لطف لے سکتے ہو تو سبحان اللہ کہو. حسن کی ولادت ہے نا 14 رمضان المبارک کو, کہ جن کے ہاتھ میں آئیں محمد مصطفیٰ ہاتھ لگائیں, اذان بھی دیں کہ محمد مصطفیٰ اذان پڑھیں. ان کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے. وکفلہا زکریا, مریم کی کفالت کی زکریا نے. کس نے کی جی؟ سارے بولیں. زکریا علیہ السلام نے. مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کس نے کی؟ زکریا نبی نے. نبی نے مریم کی کفالت کی. مقام دیکھیں, طہارت دیکھیں, نفوس قدسیاں ہیں, پاک. پالنے والا بھی جس کی گود میں پال رہی ہیں وہ بھی پاک ہے. تم نے سوچ کیسے لیا جو علیہ السلام ہو وہ پالے تو مریم بنتی ہے, تو جو صلی اللہ علیہ اس کو پالنے والا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دیکھ رہا ہوں, چہرے دیکھ رہا ہوں, اونچی آواز سے بولیں. اور بھائی مریم سلام اللہ علیہا ہیں, حضرت زکریا علیہ السلام ہیں, پالنے والے بھی پاک, پلنے والے بھی پاک ہے. محمد جن کے گھر میں پلتے رہے, تو نے کدھر سے پڑھ لیا؟ اس کتاب کو اٹھا, دیوار سے باہر مار جس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد جن کی گود میں پلتا رہا کافر. محمد پاکیزہ چیز ہے, پاک کھانے والا ہے, کافر کے ہاں. اسی قادیانیوں میں کرو کچھ کھا سکتے ہو جی؟ بولو. قادیانیوں سے کھا سکتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں جی نہیں. قادیانی ذبح کرے, کہہ دیا عید والے دن قربانی کی تھی, تسی کہو تیری قربانی ہوتی نہیں. قربانی اگر کرنی ہے تو محمد کو صحیح ماننا پڑے گا. ان کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. سارے بولو ذبیحہ. غیر مذہب کا ذبیحہ حرام ہے, غیر مذہب کا ذبیحہ وہ نہیں, جائز ہی نہیں ہے. اس پر وہ لاکھ تکبیرات پڑھتا رہے, اندر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا تو تکبیروں سے پاکی نہیں آیا کرتی. اس لیے
لیے تو علماء نے لکھا فقہ کا مسئلہ ہے کہ مسلمان بندہ ہو اگر زبان سے اللہ اکبر نہ بھی کہے وہ چھری پھیر دے تو پھر بھی حلال ہو جاسی اندروں جو منگا ہو اللہ رسول بے شک سبحان اللہ اصل معاملہ اندر کا ہوتا ہے. کدھر کا ہوتا ہے؟ سارے بولے کدھر کا ہوتا ہے؟ اندر کا ہوتا ہے. تو صلی اللہ کو پالنے والا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ سبحان اللہ. وَكَفَلَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ جب بھی زکریا علیہ السلام روٹی لے کے کیونکہ باہر تالا لا دے دیں حضرت مریم اندر تو تالا لا کے روٹی لے کے اندر آن اگے پھل تے فروٹ تے ہر چیزاں پئیاں تالا بھی کول چابی بھی کول دروازہ بھی بند دیواریں بھی ٹھیک کوئی ٹوٹی ہوئی نہیں کوئی تالا نہیں ٹوٹا ہوا لیکن اندر وہ پھل پلے ہوئے تھے جو بے موسمی پھل تھے. حضرت زکریا علیہ السلام ابھی صاحب اولاد نہیں ہیں بڈھے ہو گئے 90 سال نہ بڈھا بابا 100 سال دی عمر دے بابا. زکریا علیہ السلام اندر روٹی لے کے آتے اندر روٹی پھل پڑا ہوا فروٹ پڑا ہوا. قالت هو من وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا. ایک دن پوچھی پہ کہ مریم روٹی تو میں لے کے آتا ہوں کفالت تو میرے ذمہ ہے کرنی یہ کدھر سے آتا ہے تیرے پاس پھل فروٹ؟ سبحان اللہ. قالت هو من عند اللہ. مریم نے کہا کہ تمہیں زکریا علیہ السلام تم کہتے ہو کدھر سے آتا ہے مجھے میرا رزق اللہ عطا فرماتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. دکانہ تو بھی لکھا ہونا ہے اے آیت مریم دی دعا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کر دیتا ہے بغیر حساب کے بھی دیتا ہے بغیر سبب کے بھی عطا کر دیتا ہے. کیا ان کو بغیر سبب کے ملا ہوا تھا بے شک بظاہر کوئی لا کے دینے والا نہیں تھا لیکن مریم کے پاس جو رزق آ رہا تھا بغیر سبب کے تھا. حضرت زکریا علیہ السلام نے روٹیاں رکھیاں تھلے تھے اتھے ہی ہاتھ چوک رہے سبحان اللہ. ہنالک دعا زکریا ربا. وہیں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے دعا کی قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. ذریت اگر سمجھ لفظ آیا تھا تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے کھڑے دعا مانگی مسجد والے پاسے بھی نہیں گئے کہ چلو جی مسجد اقصی والے پاسے ہو جاؤں اتھے ہی فروٹ تھلے رکھے روٹی کھڑے کھڑے ہنالک دعا زکریا ہاتھ چکے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ کہ اے میرے رب مجھے میری ذریت سے پاکیزہ بچہ عطا فرما دے. سبحان اللہ. انکا سمیع الدعا. تو سننے والا ہے دعاؤں کو اور تو قبول کرنے والا ہے دعاؤں کو. کہ ادھر بے موسمہ پھل دے رہا ہے تو مجھے بے موسمہ بچہ کیوں نہیں عطا ہو سکتا؟ سبحان اللہ. اس لیے علماء نے یہاں لکھا جس کی اولاد نہیں ٹھیک ہے وہ جس کے پاس بچہ نہیں ہوتا اولاد نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا یہ نفل پڑھے دعا کرے اللہ سے یہ نظر مانگے کہ میں اگر صاحب اولاد ہوا بچہ اگر عطا ہوا تو یحییٰ کے نام پہ میں بچے کا نام رکھوں گا. کئی لوگوں کو اللہ نے بچہ عطا بھی فرمایا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگی اور قرآن پاک میں سورہ مریم میں اس پر باقاعدہ بیان ہوا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا اس جگہ قرآن پاک میں بیان ہے کہ تو بچہ کیوں مانگنا چاہتا ہے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي. انہوں نے کہا کہ میں خوف کھاتا ہوں اپنے وارثوں کے پیچھے من وراء جو میرے بعد آئیں گے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. اور میری عورت بانج ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا وہ بات چھوڑ تو بڑھا ہو گیا ہے تیری عورت بانج ہو گئی ہے ہڈیاں کے سارے یہ گل چھوڑ مانگتا کیوں ہے؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے مانگتا ہوں میرا وارث بھی پیدا ہو اولادی یعقوب کا وارث بھی پیدا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبیوں کی وراثت میں خدب پر بات نہیں کرنے لگا. نبیوں کی وراثت ہوتی ہے قرآن نے بیان کیا. چلو جی اور وراثت نہ صحیح علم تو وراثت ہوتی ہے نا. بے شک. کیا وراثت ہے نبیوں کی سارے بولیں. چلو میں اختلافی بات نہیں کرتا خدب نہ کھٹکے آپ کے ذہن میں ہم نہیں مطالبہ کرتے نہیں بات کرتے لیکن علم تو ہوتا ہے کچھ تو وراثت تھی
جس کو حضرت زکریا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں یارثنی و یارث من آل یعقوب کہ میرا بھی وارث ہو اور یا اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو. اونچی آواز سے بولیں وارث ہو. کہاں سے ہو؟ اولاد سے. اولاد سے ہو یا امت سے ہو؟ اولاد سے. اونچی آواز سے بولیں اولاد سے. اولاد سے. میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، میں علی منہاج النبوہ خلفائے راشدین ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. خلفائے راشدین جو ترتیب ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں. سارے بولو ہم اس کو، اونچی آواز سے بولے ہم اس کو ماننے والے ہیں. لیکن وراثت علم کی جو تھی وہ حضرت علی شیر خدا کے پاس تھی. بے شک بے شک. حضرت فاروق اعظم خود اقرار کرتے ہیں علی نہ ہوتا ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتا تو بولو سارے ہلاک ہو جاتا. کتنے مسئلے لا ینہن تھے، مسئلے لا ینہن نہیں حل ہوتے تھے. صدیقی دور میں، فاروقی دور میں، عثمانی دور میں اگر کوئی آ کے قرآن سے حل کرتا اس کا نام علی شیر خدا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ سارے بولیں، اونچی آواز سے بولیں، سر اٹھا کر بولیں. ہم علی کا نام لے رہے ہیں، سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر بولا جاتا ہے. بے شک. یارثنی و یارث من آل یعقوب. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں گھر میں دوتا پیدا ہوتا ہے جس کا نام امام حسن ہے. کیونکہ حضرت قاسم شہید ہوئے، دنیا سے گئے، پردہ کیا. وائل بن عاص نے کہا ہوا لبتر ہوا لبتر ہوا لبتر، وراثت کوئی نہیں، وارث ہی کوئی نہیں، چلے گئے سارے، بچہ ہی مر گیا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا چپ ہو جاؤ، اس نے آپ کو تانا دیا ہے نا اب تک، مقطوع النسل ہے، جواب میں دے مانگا. انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی بچہ ٹوٹ گیا، میں کوثر عطا کر رہا ہوں آپ کو. آپ امام راضی کو پڑھیں، کبیر صغیر ساری کتابیں پڑھیں آپ کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے علماء نے. کوثر سے مراد کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، محبوب آپ نماز پڑھیں، قربانی دیجئے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمنی مقطوع النسل ہوگا. یہ کہتے ہیں آپ کی نسل ختم، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، تیری نسل قیامت تک چلے گی. نبی بھی تیری نسل کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہوں گے، آگے مہدی ہوگا، پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اگر یہ مقام و مرتبہ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وہ گھرانہ عطا کیا. نماز میں اگر آل پر درود نہ پڑھا جائے تو قبول ہی نہیں ہوتی. بے شک بے شک. درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا پڑھا ہے جی آپ نے؟ آل محمد. آل محمد. پوچھ لینا کسی اپنے پسند کے مولوی صاحب سے کہ آل محمد میں شامل کون ہے. حسن کو نکال دو تو آل میں ختم ہو جاتی ہے، شروع ہی آل محمد ادھر سے ہوا کرتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ وراثت، وارث بیٹی سے پیدا نہیں ہوتا. ہارون رشید نے تانا دیا تھا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہ تم کہتے ہو میرا جدی 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 یا جدی، تم کدھر ہو؟ تمہارا، تم تو علی کی اولاد ہو، محمد کی اولاد کدھر ہو سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر عیسیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. اپنی ماں کی وجہ سے ان بابوں تک، نبیوں تک پہنچ جاتا ہے، اولاد، قرآن ان کو ڈکلیئر کرتا ہے اولاد ہے، تو محمد کی اولاد ہم بھی ہو سکتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. حضرات رمضان المبارک میں جہاں اور نیکیاں ہم کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے، وہاں فطرانہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. جن جن پر ضروری ہے کہ وہ عطا کریں، اپنے مستحقین تک پہنچائیں. اور اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق کس کا ہوتا ہے دینے کا؟ سارے بولیں. رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق رشتہ دار ہیں. غریب غربا اگر بیٹھے ہوئے ہیں، خاندان میں ہیں، جاننے والوں میں ہیں، تو پہلے ان کو دیں. پہلے کس کو دینا چاہیے؟ رشتہ داروں کو. پہلے رشتہ دار ہیں، پھر دوست یاروں میں کمزور الحال لوگ چیک کریں. اور سب سے بہترین مدارس دینیہ ہوتے ہیں. کیا کون ہوتا ہے جی؟ سارے بولیں. مدارس دینیہ جہاں 300 400 500 1000 تک طلبہ، وہ صبح بھی ناشتہ، دن کو بھی فری میں، رات کو بھی فری میں، وہاں سے ہی ان کو کھانا سانا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں لوگوں کی
इन मुआवनत की वजह से वो मदारस दीनिया चल रहे होते हैं। आपके जो बजट होता है जीरो, मदारस को कख नहीं दिया जाता, कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मदारस दीनिया में वो लोग पैदा किए होते हैं। आपके बोर्ड में जो टॉप करते हैं उन बच्चों को अगर चेक किया जाए तलबे मदरसे वाले निकला करते हैं। हाँ जी, मतलब जब पीछे बंद करने के चक्करों में थे ना रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ये डायलॉग हुआ, ये तो अपने पार्लियामेंट में जब वो पास हो रही थी सेनेट में, तो उन्होंने कहा मदारस को बंद करें, ये करो, रजिस्ट्रेशन के चक्कर में ये वो, तो वहां एक साहब ने खड़े होकर कहा कि तुम बंद करना चाहते हो, तुम्हारे बोर्ड पिंडी बोर्ड फला फला 9 और 10 का बच्चा अव्वल नंबर लेने वाला तलबेला ना मदरसे वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे वाले हैं, इन लोगों के साथ ताल्लुक बनाएं और उनके साथ ताल्लुक रखें, तावन करें, फितराने सदका ज़कात मुस्तहिक लोगों को मैंने पहले कहा अपने खानदान में दें। मैं डंडी नहीं मारता, मैं सामने रख के कुरान, मैं बिल्कुल तसल्ली के साथ दिल ठंडा करके जमीन मुतमईन करके बात कर रहा हूँ, डंडी नहीं मारता। पहले किसको दें जी? अगर मुस्तहिक है रिश्तेदारों को दें, जानने वालों दोस्त यारों को चेक करें, उनको दें, फिर ना मिले फिर मदारस दीनिया अपने मसलक अपने जहाँ खुश हैं उन लोगों को दें जहाँ से अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान और सिपाही तैयार होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खिदमत दीनिया की तौफीक अता फरमाए। हज़रत साहब हर साल की तरह ये भी आते हैं, ये भी आएंगे, बाहर बैठेंगे, इनके साथ भी आप तशरीफ़ रखें, इनके साथ भी तावन करते जाएं। इनका भी मदरसा है। अल्लाह ताला हम सबको हक वालों के साथ मुआवनत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।